کسی شہر میں ایک خالد نامی غریب کباڑیا رہتا تھا جو بہت ایماندار تھا، کیونکہ وہ لوگوں سے چیزوں کے زیادہ دام نہ لیتا تھا۔ دوسرے کباڑیے 1 روپے کی چیز 2 روپے میں بیچا کرتے تھے، مگر وہ اتنا زیادہ منافع لینا گناہ سمجھتا تھا۔ 8 روپے کی چیز 9 روپے سے زیادہ کبھی نہ فروخت کرتا تھا۔ پہلے تو وہ اس کاروبار سے بڑے مزے میں رہا، مگر آخر ایک دن ایسا بھی آ گیا جب اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ رہا۔ وہ سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا، مگر نہ کوئی خریدار آتا، نہ اس کی کوئی چیز فروخت ہوتی۔ مالک دکان اس سے کرائے کا تقاضا کرتے کرتے الگ تنگ آ گیا۔ آخر تھکا کر ہار کر ایک دن اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 20 تاریخ تک تم نے دکان کا کرایہ ادا نہ کیا تو پھر تمہیں دکان فوراً خالی کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر تو خالد بہت گھبرایا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر گاہکوں کا انتظار کرتے کرتے 18 تاریخ ہو گئی، مگر خالد کے پاس کرایہ جمع نہ ہوا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر 18 تاریخ کی شام کو ایک امیر آدمی اس کی دکان پر آیا اور بہت دیر تک اس کی چیزیں دیکھتا رہا، مگر اسے کوئی چیز پسند نہ آئی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو یک اس کی نگاہ الماری کے اوپر ایک طرف باقی چیزوں سے الگ تھلگ رکھی ہوئی ایک صندوقچی پر پڑی۔ وہ چاہتے چاہتے رک گیا۔ خالد سے بولا، صندوقچی مجھے دکھاؤ۔ خالد نے صندوقچی اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور ساتھ ہی وہ بولا، اب اسے دیکھ لیجئے، مگر میں اس سے بیچ نہیں سکتا۔ امیر آدمی نے صندوقچی کو بغور دیکھا تو اسے بے حد پسند آئی، کیونکہ یہ صندوقچی نہ لکڑی کی تھی نہ لوہے کی، بلکہ کسی عجیب و غریب دھات سے بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی تھی۔ اس نے خالد سے کہا، بولو اس کی کیا قیمت لوگے؟ خالد نے جواب دیا، میں اسے بالکل نہیں بیچ سکتا جناب۔ امیر آدمی نے کہا، معلوم ہوتا ہے اس طریقے سے تم اس کی قیمت بڑھانا چاہتے ہو۔ اچھا بولو کیا دوں؟ مگر خالد نے جواب دیا، نہیں جناب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اسے کسی قیمت پر نہیں بیچ سکتا۔ اچھا تو 2500 لے لو گے؟ امیر نے اصرار کیا، نہیں جناب۔ اچھا 5000؟ نہیں محترم، 5000 تو کیا، 50,000 بھی میں نہیں دوں گا۔ امیر آدمی نے ذرا رک کر کہا، اچھا میں 1 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، اس سے زیادہ 1 روپے بھی نہیں۔ خالد نے پھر بھی انکار میں سر ہلا دیا، حالانکہ خالد کے لیے اس وقت ایک روپے 100 کے برابر تھا۔ اگر وہ 1,00,000 روپے لے لیتا تو اس کی مصیبت کے دن کٹ جاتے، مگر اس نے امیر کو صاف جواب دیتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ یہ صندوقچی میری نہیں بلکہ کسی دوسرے کی ہے، پھر بھلا میں اسے کیوں کر بیچ سکتا ہوں؟ امیر آدمی نے کہتے ہوئے کہا، اچھا ممکن ہے تم کل تک صلاح مشورے کے بعد بیچنے پر راضی ہو جاؤ، اس لیے میں کل پھر آؤں گا۔ اس عرصے میں جو کچھ سوچنا ہے تم سوچ لینا۔ یہ کہہ کر امیر دکان سے اترا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ رات کو خالد گھر پہنچا تو اپنی بیوی سے بولا، تمہیں یاد ہوگا کہ 5-6 سال ہوئے ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام نعیمہ تھا۔ جب اس غریب کی ماں اچانک مر گئی تو ہم نے اسے ہمدردی کے طور پر کئی ہفتے اپنے پاس رکھا تھا۔ خالد کی بیوی نے جواب دیا، ہاں، مجھے یہ واقعی اچھی طرح یاد ہے۔ خالد نے کہا، اور تم نے یہ بھی نہ بھولی ہوگی کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ یہاں سے اپنی خالہ کے ساتھ چلی گئی تھی تو جاتے وقت وہ اپنی ایک صندوقچی ہمارے پاس بطور امانت چھوڑ گئی تھی، جو ابھی تک میری دکان میں محفوظ پڑی ہے۔ آج ایک امیر گاہک بڑی مہنگی قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھا، مگر میں اسے کس طرح بیچ سکتا تھا، کیا دیتا تھا؟ بیوی نے بے صبری سے پوچھا، 1 لاکھ۔ خالد نے جواب دیا، تم نے بڑی غلطی کی۔ بیوی نے لالچ میں آ کر کہا، آج اگر تم اسے بیچ دیتے تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے، ہم تو پیسے کو محتاج ہیں، اس لیے ہم اسے اتنی ایمانداری کس طرح نبھا سکتے ہیں؟ اتنے عرصے بعد اس لڑکی کو بھلا کیا یاد ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ اس وقت زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ خالد نے جواب دیا، مگر جو چیز ہماری نہیں ہے اسے بیچنے کا ہمیں کیا حق حاصل ہے؟ لیکن اتنے ایماندار بنے رہو گے، پرسوں دکان کے کرائے کا کیا بنے گا؟ بیوی نے تن سے کہا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ خالد نے سردہ بھرتے ہوئے کہا، ایمانداری نہ چھوڑوں گا مگر بدنامی مول لے لوں گا۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خالد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک برقع فروش عورت داخل ہوئی۔ خالد نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ عورت وہی نوجوان لڑکی نعیمہ تھی جو کبھی اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ تھوڑی دیر تک آرام سے بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، چاچا جان، آپ کے پاس میری امانت ہے کہ صندوقچی پڑی ہوگی، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ خالد نے یہ سنتے ہی مکان سے ملحقہ دکان جا کر کھولی اور وہ صندوقچی لا کر نعیمہ کے ہاتھ میں دے دی۔ نعیمہ نے اسے کھول کر پردے پر ہاتھ رکھا، پھر خالد سے کہا، ذرا چراغ تو لانا۔ چچا جان۔ خالد چراغ لایا تو اس نے پردے میں بنی ہوئی
تصور کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا۔ پرندہ ایک دم اوپر اٹھایا اور اس کے اندر سے ایک کاغذ کا پرزہ نکلا۔ نعیمہ نے غور سے پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ ہمارے مکان میں درخت کے نیچے ایک برتن دبا ہوا ہے، اس میں کئی لاکھ کا زیور ہے، جب بھی تمہیں روپوں کی ضرورت پڑے تو زیور نکال لینا۔ یہ نعیمہ کے ماں کی ہاتھ کی تحریر تھی جس میں سے وصیت کی گئی تھی۔ نعیمہ نے اسی وقت خالد کو ساتھ لیا، اپنے مکان کا دروازہ کھولا، پھر درخت کے نیچے سے زمین کھودی گئی تو وہاں سے زیورات کا بھرا ہوا برتن نکل آیا۔ اس کی خوش قسمتی میں اب کیا شبہ تھا، وہ غریب بہت مسرور تھی۔ اس موقع پر جو اسی دن اس کا امیر آدمی سے معاملہ ہوا تھا، خالد نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح آج ہی ایک امیر آدمی اسے صندوقچی کا 1 لاکھ دے رہا تھا لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ نعیمہ کو خالد کی ایمانداری پر بہت خوشی ہوئی اور کہنے لگی، چچا جان، اگر آپ یہ صندوقچی فروخت کر دیتے ہیں تو میں لوٹ جاتی، کیونکہ مجھے کل ہی میری خالہ نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس جو صندوقچی تھی اس کے پہندے میں تمہاری والدہ نے تمہارے لیے کاغذ کا 1 روپہ مرتے وقت رکھا تھا۔ میرا خیال ہے اس میں تمہارے لیے کوئی خاص بات لکھی ہوگی اور عجب نہیں کہ اپنی ماں کی ہدایت پر عمل کرنے سے تمہیں کوئی خاص فائدہ پہنچے۔ وہ بتانے لگی کہ خالد کی یہ بات سن کر میں فوراً یہاں چلی آئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اگر ایسے ایماندار نہ ہوتے تو مجھے یہ زیور کبھی نہ ملتا، اس لیے اب آپ کو اس میں سے آدھا حصہ لینا ہوگا جو کہ میں اپنی خوشی سے آپ کو دیتی ہوں۔ خالد نے بہت انکار کیا مگر نعیمہ کسی طرح نہ مانی۔ تب خالد کو نصف زیور لینا ہی پڑا۔ دوسرے دن جب اس نے یہ زیور بیچا تو اسے 35 لاکھ روپے وصول ہوئے، لیکن اگر وہ لالچ میں آ کر دیانتداری کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا تو صرف 1 لاکھ ملتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔